السلام علیکم ناظرین۔ کسی ولی اللہ کی رہائش گاہ کے قریب ایک ہندو کسان رہا کرتا تھا جو عرصہ دراز سے دمے کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ جب اس نے ان ولی اللہ کی شہرت سنی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے طبیب ہیں اور ایسی بیماریوں کا بھی علاج کر دیتے ہیں جن پر دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی بات سن کر وہ بزرگ بولے، تم نے غلط سنا ہے، میں کوئی طبیب نہیں ہوں۔ ہندو کسان ان کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور نہایت غمزدہ ہو گیا اور ان سے کہنے لگا کہ لوگ تو آپ کو بہت بڑا طبیب کہتے ہیں۔ اس کی غمزدہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ بولے، تم تندرست ہو جاؤ گے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ زندگی سے بیزار ہندو کسان نے کہا، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، آپ بس مجھے اس بیماری سے نجات دلوا دیں۔ ان ولی اللہ نے کہا کہ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، ہم تو بس دعا کرتے ہیں۔ اگر تم کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لو تو اس کے بعد تمہیں کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوگی۔ بوڑھا ہندو کسان کچھ دیر سوچتا رہا کہ کیسے اپنے باپ دادا کے مذہب سے انحراف کرے۔ پھر اس نے دل ہی دل میں ایک منافقانہ فیصلہ کیا کہ وہ ان ولی اللہ کے سامنے اسلام قبول کر لے گا مگر در پردہ اپنے آبائی مذہب پر عمل پیرا رہے گا۔ اس منافقانہ فیصلے کے بعد بت پرست کسان نے بظاہر نہایت پرجوش لہجے میں کہا، مجھے بتائیے آپ کے مذہب میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ان ولی اللہ نے اسے کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی۔ ہندو کسان نے بآواز بلند اللہ اور اس کے آخری رسول کی گواہی دی۔ ان ولی اللہ نے ایک مشرک کا اقرار سن کر تبسم فرمایا اور بولے، اب تمہاری صحت تمہاری نیت پر منحصر ہے۔ تو وہ شخص بولا، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ تو بزرگ بولے، مطلب صاف ہے کہ اگر تم نے اقرار دل سے کیا ہے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اگر اس پاک ذات کو دھوکہ دے رہے ہو جو کائنات کے ذرے ذرے کے حال سے واقف ہے تو پھر یہ مرض شمشان بھومی تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ ان ولی اللہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بوڑھے کسان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ بولا، میری نیت تو میرے دل کی انتہائی گہرائیوں میں تھی، پھر یہ راز آپ پر کیسے کھلا؟ ان ولی اللہ نے فرمایا، حق تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جسے چاہتا ہے پوشیدہ رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے بے نقاب کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی بوڑھا اپنے منافقانہ فیصلے سے تائب ہوا اور اس نے کھلے دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ پھر جیسے ہی اس نے دوبارہ کلمہ شہادت پڑھا، برسوں پرانی دمے کی تکلیف اس طرح ختم ہو گئی جیسے تھی ہی نہیں۔ ایمان لانے کے بعد وہ بوڑھا کئی سال تک زندہ رہا اور اظہار عقیدت کے لیے سبزیاں اور اناج ان ولی اللہ تک پہنچاتا رہا جو وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ اس بوڑھے کے 3 جوان بیٹے تھے۔ بوڑھے کسان نے بارہا انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی مگر وہ اپنے باپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب بوڑھا بہت بیمار رہنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، تینوں بیٹوں کو نصیحت کی کہ میری بات غور سے سنو کہ تمہارے حق میں ایمان لانا ہی بہتر ہے، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو تو کم سے کم اتنا ضرور کرنا کہ ان بزرگوں کی خدمت میں اناج اور سبزیاں بھیجتے رہنا، پھر تم دیکھو گے کہ تمہاری زمین تمہارے اندازوں سے زیادہ فصل پیدا کرے گی۔ باپ کے مرتے ہی بیٹے اس کی وصیت کو بھول گئے، اور اگر کوئی انہیں دوبارہ یہ بات یاد دلاتا تو کہتے، ہمارا باپ تو پاگل تھا کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں اپنا دھرم بھی بیچ گیا اور جب تک زندہ رہا اپنے مال و متاع کا بھی نقصان کرتا رہا، مگر ہم اس طرح کے بے وقوف نہیں ہیں۔ روز و شب کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس سال فصل بہت شاندار ہوئی، جو دیکھتا ان ولی اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ کہتا، مگر اس کسان کے بیٹے کہتے، جی ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ پھر ایک رات جب وہ سو کر اٹھے تو سارا نقشہ بدل گیا تھا، کھیت ویران ہو گئے تھے اور تمام فصل سوکھ گئی تھی۔ اپنی بربادی کا ہولناک منظر دیکھ کر تینوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہیں جی ہمارے اس گناہ کی سزا تو نہیں کہ ہم نے اپنے باپ کی وصیت بھلا دی؟ یہ خیال آتے ہی وہ ان ولی اللہ کے پاس حاضر ہو گئے اور اپنا حال زار بیان کیا۔ وہ ولی بولے، فقیر کو تمہارے مٹھی بھر اناج کی ضرورت نہیں، میں تمہارے حق میں دعا کروں گا کیونکہ تمہارا باپ مسلمان تھا، اللہ ان ویران کھیتوں کو دوبارہ سرسبز کر دے گا۔ پھر وہ تینوں اپنے کھیتوں میں پہنچے تو ایک ناقابل یقین منظر ان کا منتظر تھا۔ فصل والہانہ انداز سے لہلہا رہی تھی، ہر طرف سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ واپس ان ولی اللہ کے پاس گئے
اور کہنے لگے ہمارے باپ نے ٹھیک سودا کیا تھا، ہمیں بھی اپنا غلام بنا لیجئے، اور یوں وہ مسلمان ہو گئے۔ خدا ہم سب کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔